نے آپ کی زبان سے کسی کے لیے دکھ بھرا بول نہیں نکلا، تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا، یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے۔ صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، خطیب چونکہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی زبان میں اگر زہر ہو تو وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون سے بڑا مجرم شاید ہی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلی، تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ ہارون فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ آپ اپنے اختلاف کو ظاہر کریں، لیکن اوروں کے یہ نفرت کا بول اور حقارت کا بول، یہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں۔ اور اس بول میں، اس لہجے میں بات کرنا، یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی شرارت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میٹھا بول بولیں، اگلے کو عزت دیتے ہوئے اختلاف رائے کریں، نہ کہ نفرت و حقارت کے شعلے برساتی ہوئی زبان ہو اور اگلوں کا دل چیر کے رکھ دے۔ اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میرا خادم ہے، غلام، وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا، اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو تو پکڑا جائے گا۔ اور تو وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میری منت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی طنز والا بول نہ بولیں، بیوی کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، طنز مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسو نکل آئیں یا ان کا دل ٹوٹ جائے۔ ماں باپ کی فریاد سارا مقدر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ کی دعا بیڑے مقدر سنوار دیتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی شے بھی نہیں پہنچتی۔ اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ محبت بھری بات کریں۔ کبھی کوئی ہو جائے بول ایسا انسان ہے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ میں قربان جاؤں، جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے، تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا، تو وہ جوتا جنگ والا تھا، سخت، تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ تو آپ کے پاؤں پہ وہ اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا، تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجعتنی، تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی۔ چھوٹی سی چھڑی، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی، تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر، تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا، وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔
تو وہ کہنے لگے بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے پیارے، کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر، ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو بھائیو، اختلاف کے بھی آداب سیکھو، اختلاف رائے کے بھی آداب سیکھو، اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے، بچوں سے، خامن سے، بہن بھائیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے۔ کوئی ایسا بول نہ نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں، میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی 2 باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر، یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے، اور کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ جو ہی رمضان آتا ہے تو تراویح پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہ ایک سامنے آیا، 20 تراویح پڑھنے والوں کو چیلنج۔ او بھائی، اللہ کے واسطے یہ چیلنج اپنے پاس رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں، کوئی 20 پڑھو، 40 پڑھو۔ اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 1 طواف کرتے تھے۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے آرام کو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اور 1 طواف کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا تھا، پھر آگے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 تراویح کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے 40 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس پہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قیام اللیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دن صرف کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ ہم تو سب پورا مہینہ کرتے ہیں۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ تو کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل آتے تھے۔ روزانہ رات کو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر رات کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ قرآن کا